اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی وشفیعنا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم۔ شکر کی حقیقت قرآن مجید کی تقریباً 69 آیات میں تقریباً 75 بار 75 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین اتنی کثرت کے ساتھ شکر کا تذکرہ فرما رہے ہیں، شکر ہے کیا؟ شکر کیا کیسے جائے؟ اور شکر کب؟ اور شکر کیوں؟ شکر کے کئی مفہوم ہیں۔ شکر اس وقت ہوتا ہے جب نعمتیں میسر ہوتی ہیں اور ان نعمتوں کے ملنے پر انسان شکر ادا کرتا ہے۔ منعم کا جو منعم ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی توصیف کرتا ہے، اس کے اس احسان کو تسلیم کرتا ہے۔ اور شکر کی کئی حقیقتیں ہیں۔ ایک اس کا زاویہ یہ ہے کہ انسان شکر اس طرح سے ادا کرے کہ وہ دل و جان سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانا ہے، معبود مانا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکامات کو بجا لانے کی پوری کوشش کر ڈالی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اسے زندگی میسر آئی ہے، زندگی کی نعمتیں میسر آئی ہیں، زندگی کی کیفیات میسر آئی ہیں، ان کیفیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو جس بھی حال میں رکھا ہے، اللہ نے بندے کو جس بھی حال میں رکھا ہے وہ اس حال میں اللہ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ جان لیں، اس حقیقت کو جان لے اور اس حقیقت کو مان لے، ایمان لانے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے بعد یہ جان لے بندہ، یہ جان لے اور یہ مان لے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میرے لیے سب سے بہترین یہی حال ہے۔ اب اس کی زبان شکر سے لبریز ہو جائے گی۔ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کی طرف چل پڑے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے اور ہر وقت کلمہ حمد اس کی زبان پر جاری رہے، چاہے امتحانات میں گزر رہا ہو، چاہے مشکلات میں سے گزر رہا ہو، چاہے امتحانات میں سے گزر رہا ہو، چاہے مصائب میں سے گزر رہا ہو، مگر بندہ مومن شکر کے جذبات سے لبریز ہو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر حال میں تعریف کر رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا کھلی آنکھوں سے ادراک کر کے دل، زبان اور جسم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرے، یہ شکر ہے۔ اب یہ تو شکر الہی کے مختلف پہلو ہیں۔ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے نعمت ملے انسان کو، جس سے نفع ملے انسان کو، اس کے لیے کلمات خیر، خیر کے جذبات، قلب میں اس کا احترام، دل میں اس کا احترام اور دل سے اس کی تعریف کرے۔ گویا جہاں سے اسے نعمت ملے، جہاں سے اسے فائدہ ملے، جہاں سے بندے کو نفع ملے، اب اس کے لیے اس بندے کا دل نرم ہو جائے، دل کی نرماہٹ اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کی طرف جھک جائے کہ جہاں سے نعمتیں مل رہی ہیں، جہاں سے عنایات کا سلسلہ جاری اور ساری، اور لا محالہ یہ ساری چیزیں ایک دائرے کے اندر ہیں۔ یاد رکھیں، حرام کا ملنا کبھی نعمت نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، جھوٹ پر مبنی کوئی چیز مل جائے وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، غیبت کے نتیجے میں کوئی چیز مل جائے وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ چغلی کے نتیجے میں کوئی چیز مل جائے وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ حاشیہ برداری کے نتیجے میں کوئی چیز مل جائے وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ چاپلوسی کے نتیجے میں کوئی چیز مل جائے وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ آپ بلا وجہ اور بے جا کسی کی تعریف پر تعریف کرتے چلے جائیں، اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ مل جائے وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ خوشامد کے نتیجے میں کوئی چیز مل جائے وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ نعمت وہ ہوتی ہے جو اپنے وجود میں اپنی حقیقت کو منواتی ہے، وہ یا تو محض عطا ہوتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں نعمتیں، بن مانگے دے رکھی ہیں۔ ہمیں پیدا کرنے سے بھی پہلے ہمارے لیے نعمتوں کے انبار لگا رکھے ہیں اللہ۔ انسان نے پیدا ہونا تھا، اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑنی تھی، پہلے اللہ نے نعمت آکسیجن رکھ دی ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کے بعد اسے پانی کی ضرورت پڑنی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے پانی کی نعمت انسان کی خاطر مہیا کر رکھی ہے۔ یعنی یہ اس کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ جب بھی ہم ان امور کا تذکرہ کرتے ہیں، ان امور کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہاں اس نقطے کو ذہن نشین رکھیں، وہ اپنے ایک جائز دائرے کے اندر ان نعمتوں کا تصور، ان نعمتوں کا ادراک، ان نعمتوں کی حقیقت سے آگاہی اور اس پر سپاس پیش کرنا، تعریف کرنا، شکر گزاری کے جذبات کو جمع کر کے دوسرے کے لیے رکھنا۔ آئیے قرآن مجید کے وسیع مطالعے میں سے ایک قرآن کا جو عظیم نعمت کا تصور ہے اور اس پر شکر کی بابت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے، اس کی آج ایک دو جہتیں، ایک دو زاویے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک نقطہ ذہن نشین رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب یہ
کہ تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ طور پر گائیڈ لائن دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ باقاعدہ حکم دے رہے ہیں. کیا فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو فرمایا کہ پھر مزید نعمتیں دیں گے. شکر کے نتیجے میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. بڑا دلچسپ نقطہ ہے اس کے اندر. یعنی شکران نعمت ایسی چیز ہے کہ جو اس نعمت کو بڑھاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ نے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اب مال میں، اس جائز مال میں، اس حلال مال میں، اس طیب مال میں اب اضافہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نعمت مال عطا کی ہے. اب آپ نے زبان سے اپنے جذبات شکر کا اظہار کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں کہ یہ اعتراف نعمت کر رہا ہے. شکر کیا ہے؟ اعتراف نعمت ہے. شکر کیا ہے؟ اعتراف نفع ہے. وہ جو نعمت آپ کو حاصل ہوئی اس کا آپ قلباً اعتراف کرتے ہیں، لساناً اعتراف کرتے ہیں، بدناً اعتراف کرتے ہیں. جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا تو اس نے کہا کہ نعمتوں کو اور بڑھاتا ہوں. پھر یہ کہ اس نے آپ کو، اس اللہ نے جب نعمتیں عطا کی تو بندے نے ان نعمتوں کو بانٹنا شروع کیا. شکرانے کے طور پر مولا نے مجھے دی ہیں، اب میں یہ مولا کی مخلوق میں بانٹتا ہوں. تو فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اور زیادہ پھر اسے دیتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، اس میں بڑھاوا دیتے ہیں، ان نعمتوں کو بڑھاتے 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 چلے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے، اگر انکار کرو گے تو فرمایا یقیناً رب تعالی کا عذاب شدید ہے. کہا اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. اب ایک اور زاویے سے سورہ نحل کی آیت کا مطالعہ کیجیے، بڑی دلچسپ آیت. فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اب بندگی کو شکر کے ساتھ جوڑ دیا، عبادت کو شکر کے ساتھ جوڑ دیا. نعمت پر شکر، اور یہ دو چیزیں باہم لازم و ملزوم قرار دی. اور کہا کہ کب یہ کوئی شکر ادا کرے گا؟ جو بندہ بنے گا اور مولا کی بندگی کرے گا. دوسرے مقام پر فرمایا وَاشْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ڈائریکٹ کہا. سورہ البقرہ میں بڑا دلچسپ نقطہ ہے شکر کے حوالے سے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. رب تعالی اپنے بندے سے لسان محبت میں بات کر رہا ہے. اے میرے بندے، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. تو میرا ذکر چھیڑ میں تیرا ذکر چھیڑوں. تو میرا تذکرہ کر میں تیرا تذکرہ کروں. تو زمین پر میری بات تو چلا، دیکھ عرشوں پر میں تیری بات چلاتا ہوں. تو انسانوں میں بیٹھ کر میری بات کر، میں ملائکہ میں بیٹھ کر تیری بات کروں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مگر اس سے آگے جو بات کی سورہ البقرہ میں بڑی خوبصورت بات فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کر، مجھے تھینکس کہے نا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ.
سبحانہ و تعالی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ میرا شکر ادا کر. ولا تکفرون، اور کفر نہ کرنا، انکار نہ کرنا. واشکروا لی ولا تکفر. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، شکر کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جب نعمتیں ملیں تو ان پر شکر کرتا جائیں. تو پہلا نقطہ یہاں سے سمجھ میں آیا، کہا کہ میری یاد اور تیری یاد یوں جڑی ہوئی ہو کہ جب بھی تو مجھے یاد کرے شکر سے کرے، شکوے سے نہ کرے. شکر کو الگ کر دیا، شکوے کو الگ کر دیا. شکر کو الگ ایسے کیا، کہا کہ وشکروا لی، اور شکوے کو الگ کر دیا، کہا ولا تکفروا. اب انکار تبھی کرے گا نا جب شکوہ ہوگا، انکار تب کرے گا جب شکایت ہوگی. کفران نعمت تب ہوگا جب ان نعمتوں کا اعتراف نہیں کر رہا ہوگا. اور شکران نعمت کب ہوگا؟ جب نعمتوں کا اعتراف کرے گا. مولا یہ بھی تو نے دی ہے نعمت، یہ نعمت بھی تو نے دی ہے، یہ نعمت بھی تو نے دی ہے، یہ بھی نعمت تو نے دی ہے، سبھی نعمتیں تو نے ہی دی ہیں. تو اس نقطے کو پھر سے دیکھی، سورہ ابراہیم کی آیت لئن شکرتم لازیدنکم، اس میں یہ فلسفہ سمجھا دیا کہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفر کرو گے، کفران نعمت، تو پھر رب کا شدید عذاب. اس کا مطلب ہے جب ہم شکر نہیں کرتے تو شکر کا نہ کرنا بھی کفر کی طرف لے جا رہا ہے، شکر کا نہ کرنا بھی انکار کی طرف لے جا رہا ہے، شکر کا نہ کرنا بھی کفران نعمت کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور کفران نعمت بذات خود عذاب کا سبب ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں جو بہت سے عذاب گھیرے ہوئے ہیں، بیماریاں گھیرے ہوئی ہیں، ٹینشنیں ہمیں لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، انزائٹی ہو جاتی ہے، فیملی پرابلمز ہیں. یہ ساری چیزیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ سے رابطہ توڑ لیا ہے، اللہ سے ہمارا رابطہ کمزور ہو گیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم رب تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر رہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب تعالیٰ سے کٹ سے گئے ہیں. ہمیں تو جڑ کر رہنا چاہیے تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، بات بات پر شکر کرنا چاہیے تھا، اس کی حمد کرنی چاہیے. جب بھی کوئی بات ہوتی بندہ کہتا کہ ہر حال میں مولا تیرا شکر ہے. وہ تو قرآن مجید کا مطالعہ رکھنے والا ہوتا تو اس نے دیکھا نہیں کہ قرآن کے آغاز کا پہلا لفظ ہی اپنے اندر شکر کی پوری کائنات کو لیے ہوئے ہے، شکر کی پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تو پہلا درس جو قرآن نے دیا، اور پہلے درس کا پہلا لفظ جو قرآن نے عطا کیا وہ تو الحمد تھا. اس میں تعریف تھی، اس میں شکر تھا باری تعالیٰ کا. تو شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اور پھر فرمایا سورہ نحل میں فرمایا اور دیگر مقامات پر کہ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یہاں ایک نقطہ اور بڑا دلچسپ نقطہ ہے، اور یہ سورہ البقرہ کی اس آیت میں بھی ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ یاد رکھ لیں کہ محض خدا کا انکار ہی کفر نہیں ہے، محض خدا کا انکار ہی کفر نہیں ہے. کبھی کبھی شکر نہ کرنا بھی کفر کی لپیٹ میں لے جاتا ہے. اس نقطے کو بڑا دلچسپ نقطہ ہے.
کہ محض خدا کے اقرار کا انکار کرنا، اقرار نہیں کر رہا، خدا کے ہونے کا اقرار نہیں کر رہا، صرف یہی کفر نہیں ہے، کبھی کبھی شکر کا نہ کرنا بھی یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، اور ادھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر اور کفر دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا جا، تو محض رب کا انکار کرنا یہی کفر نہیں ہے، کبھی کبھی جب رب کا اقرار کر لے لیکن کفران نعمت کر رہا ہو، نعمتوں کا شکر ادا نہ کر رہا ہو، تو وہ بھی کفر کی لپیٹ میں لے لیتی ہیں بندے کو، کہ نعمتیں ہیں، نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتا، نعمتیں عطا کی گئی ہیں، شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے کہا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ تو کفر سے بچنا چاہتے ہیں، انکار نعمت سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر شکر ضروری ہے۔ اس لیے 69 آیات میں 75 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر کا یہاں پر ذکر کیا۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، سورہ نحل کی اس آیت میں دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، کاؤنٹ کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تمہارے کاؤنٹر فیل ہو جائیں، تمہارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں، تمہارے اعداد و شمار وہ اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہماری میتھمیٹکس ساری فیل ہو جائے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ہمارا حساب کتاب، ہمارے جدید ذرائع وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اب اس نقطے پر آ جائیں کہ نعمتیں ہیں ان گنت، جب نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ شکر تو تب ہوگا نا جب نعمت کا علم بھی ہو، اور اتنی نعمتیں، میں نے سانس لیا نا، 2 نعمتیں تو یہیں کھڑی ہیں، ایک دفعہ سانس باہر آیا ہے یہ نعمت، سانس اندر گیا ہے یہ نعمت، میں دیکھ رہا ہوں نظر سلامت ہے یہ نعمت، سن رہا ہوں سماعتیں سلامت ہیں یہ نعمت، بول رہا ہوں زبان سلامت ہے یہ نعمت، حرکت کر رہا ہوں ہاتھ سلامت ہے یہ نعمت، سر سے پاؤں تک ان گنت نعمتیں۔ اس لیے قرآن نے انسان کو 2 زاویوں سے متوجہ کیا ہے، یہ کہا کہ فی الآفاق، ہماری نشانیوں کو اس کائنات میں دیکھ، ہماری نعمتوں کو اس کائنات میں تک، اور دوسرے زاویے سے یوں بات کی فی انفسکم، اور ہماری نعمتوں کو، ہماری نشانیاں اپنے اندر بھی تو جھانک کے دیکھ، اپنے اندر بھی تو جھانک کے دیکھ۔ اب ان گنت نعمتیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرے؟ اور سورہ نحل کی آیت میں بڑا خوبصورت، بڑا لطیف اشارہ ہے، میں اس راز کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اگر بندہ عبادت کر لے تو پھر کسی حد تک اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس نقطے کو سمجھیں، 2 زاویے یہاں شکر ادا کرنے کے، آج بھی شکر کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔
شکر کے 3 لیول ہیں. ایک شکر بالجنان ہے، ایک شکر باللسان ہے، اور ایک شکر بالارکان ہے. شکر بالجنان کو شکر بالقلب بھی کہتے ہیں. دل اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر لے. دوسرا شکر باللسان، اسے شکر لسانی بھی کہتے ہیں، زبان سے شکر ادا کرنا، کہ زبان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا شروع کر دے. اور شکر بالارکان، اسے ہم شکر بالافعال بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہمارا بدن، اس کے رکن، اس کے ارکان، ایک ایک عضو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں. اب اس اعتراف کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے درجے پر دل کے جو جذبات ہوں گے، اعتراف کی کیفیات ہوں گے، اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ زبان سے، کلمات کے ذریعے سے. یہ زبان کے ذریعے سے شکر ادا کرنا. ایک یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی جھکتے چلے جائیں، اپنے عمل سے اعتراف نعمت کریں اور شکر کا اظہار کریں. کیسے؟ عبادت کریں، نماز ادا کرتا ہے، یہ بھی شکر ہے. روزہ رکھتا ہے، یہ بھی شکر کا انداز ہے. حج کو چلتا ہے، یہ بھی شکر کا انداز ہے. زکوٰۃ دیتا ہے، یہ بھی شکر کا انداز ہے. جہاد کے لیے نکلتا ہے، یہ بھی شکر کا انداز ہے. یعنی حقوق اللہ ایکچوئل شکر کا خوبصورت انداز ہے. اور وہیں حقوق العباد، اس کو ایسے خوبصورت انداز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے کہ اس کے بغیر بھی انسانوں کا انسانوں سے تعلق ہو، اور اس کے جذبات انسانوں کے لیے نرمی والے نہ ہوں، انسان کی طرف جھکنے والے نہ ہوں، انسان کی خیر خواہی والے نہ ہوں، انسان کی بھلائی والے نہ ہوں، انسان کی فلاح والے نہ ہوں، انسان کے لیے نہ ہوں. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، یہ نہیں کہا صرف مومنوں کے لیے، یہ نہیں کہا صرف اپنوں کے لیے، یہ نہیں کہا صرف رشتہ داروں کے لیے. نہیں. جامع ترمذی میں احادیث اٹھا کر دیکھیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اب ذرا دیکھیں، یہ جو سارا اللہ کا شکر ہے، اس کا رخ کدھر پھیر دیا ہے، اس کو موڑ کدھر دیا ہے؟ اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف. اور دوسرے الفاظ یہ ہیں وَمَن لَمْ يَشْكُرُ النَّاسِ وَمَن لَمْ يَشْكُرُ اللَّهِ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. پھر سوال وہیں آ کر رک جاتا ہے کہ اللہ کی اب نعمتیں اتنی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور ادھر ساتھ یہ فرما دیتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے. اب جب وہ اس کے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں اور کس کس نعمت کا میں نے شکر ادا کرنا ہے، تو کیسے ادا کریں؟ تو اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام آتا. کیا کمال! اس لیے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا خاص انداز میں کیا ہے، یہ کہہ کر قرآن مجید میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا خوبصورت ذکر ہے. میں وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، کا ارسلنا کا. اب یہ کا کیا ہے؟ اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ کا گرامیٹیکلی اس پر آپ نگاہ ڈالیں. وما ارسلنا کا، ارسلنا، ارسل بھیجا، نہ ہم نے، کا آپ کو. اور کا کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، واحد ہے اور حاضر ہے. تو اس میں سے معنی کیا نکل رہا ہے؟ اے میرے حبیب،
اور پھر پورا اس کا ذرا ترجمہ دیکھیں نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے زاویے سے بھی کر رہی اس کا ترجمہ، وما ارسلناک، ہم نے تو آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وما ارسلناک۔ اب اس میں سے کا پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں، مذکر ہے، واحد ہے اور حاضر ہے، تو گویا اشارہ ہے اے حبیب آپ ہی تو واحد ہیں جو موجود ہیں، جو حاضر ہیں اور عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں۔ اس لیے کہ بڑی بڑی مشکلات جب آتی ہیں تو ان مشکلات کو میرے محبوب آپ حل فرما دیتے ہیں، آپ کی رحمت کے طفیل انہیں آسانی ہو جاتی۔ اب اس کے کئی نظارے ہیں، کئی نظارے، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ جو سورہ نحل میں فرمایا نا کہ اگر تم اس کی عبادت کرتے تو عبادت میں سے سب سے اونچی عبادت کون سی ہے؟ وہ نماز ہے۔ اب میں وہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ شکر کیسے بنتی ہے، نماز شکر کیسے بن رہی ہے، اور انداز کیا ہے کہ اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے آسانی کیسے ہوئی، کنسیشن کیسے ملی، ہمارے لیے مشکل آسان کیسے بنی۔ اب قرآن مجید میں اتنی بار نماز کا ذکر، مگر نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کا طریقہ ہی نہیں بیان کیا۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہر سکول آف تھاٹ میں یہ مقبول کا درجہ رکھتی ہے، جو حدیث آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ نماز کیسے ادا کریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے ادا کرو جس طرح مجھے دیکھتے ہو۔ اب یہاں یوں نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ نماز کیسے ادا کریں، یوں نہیں، آقا نے فرمایا صلو کما اصلی، نماز ویسے ادا کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ اب بتائیں کسی انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نماز ادا کر لے؟ اب حضور تو قرب الہی کے کس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی کس منزل پر فائز ہوتے ہیں، اور حاضری کا کیا عالم ہوگا، آقا علیہ السلام کی حضوری کا کیا عالم ہوگا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نماز تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی تھی، تو حضور نے اپنی امت کے لیے بڑا خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی آسان راستہ بتایا۔ جب امت نے سوال کیا یا رسول اللہ نماز کیسے ادا کریں، تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرنا کہ جیسے مجھے تکتے ہو، ویسے نماز ادا کرنا، یعنی جیسے میں دکھتا ہوں ویسے تم نے نماز ادا کرنی، یعنی میری کاپی کرنا، یعنی میری نقل کرنا۔ کیسے کہ میں یوں کھڑا ہوں، میں نے یوں ہاتھ اٹھائے ہیں، تم بھی یوں اٹھا لینا، میں کھڑا ہوتا ہوں تمہارا قیام بنے گا، میں جھکوں رکوع بنے گا، میں سر کو زمین پر جس انداز سے رکھوں گا سجود بنیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاپی کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرنا، اب نتیجہ کیا نکلا؟ نقل مصطفیٰ عبادت خدا۔ اب حضور جانتے تھے نا میرے سارے امتی تو ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کی خشوع خضوع بھی مکمل ہو، صحیح طریقے سے نماز کو ادا بھی کر پائیں، اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کر سکیں، ایسے تو نہیں کر سکیں گے۔ اس میں سست بھی ہوں گے، کاہل بھی ہوں گے، کم علم بھی ہوں گے، کم عمل کرنے والے بھی ہوں گے، بے عمل بھی ہوں گے۔ تو احساس ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے نا، ذکر میں سب سے اونچے درجے پر رکھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
رحمت میں سب سے اونچے درجے پر رکھا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کر، کہ دامن رحمت مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں، شفاعت مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی شفاعت نہیں، ایسے ہی نقل مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی نقل نہیں۔ کہا کہ جب عبادت کرنا، بندگی کرنا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا تو بس میری نقل کر لینا، جیسے میں دکھتا ہوں عبادت کرتے ہوئے ویسے تم دکھنا تو صحیح، ویسے عبادت تو کرنا، ویسی نماز تو پڑھنا، بس تم 5 وقت آ کر ویسے عبادت کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہوتا چلا جائے گا، اور اس آیت پر عمل ہو جائے گا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت۔ اب 2 زاویے، بس خلاصہ، یہ جو ایک زاویہ آج شکر کا ہم نے لیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، انسان میں انس ہوتا ہے، انسان انس سے ہے، وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، جھکنا ہوتا ہے۔ تو انسان اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، 5 وقت کی فرضی نماز کو جب وہ ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ کیسے کہ جب وہ اپنے بدن کو جھکاتا ہے تو بدن اعتراف کرتا ہے، مولا تیری ساری نعمتوں کو مان چکا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں۔ جب اپنے سر کو جھکاتا ہے تو سوچیں، فہم، تصور، نظریات، اس کا علم، جو سب کچھ، جب سر جھکایا تو سب کچھ جھکے، وہ اعتراف کر رہا ہے، سماعتیں بھی جھک گئیں، بصارتیں بھی جھک گئیں، اس کی قوت گویائی بھی جھک گئی، اس کا پورا بدن، جب سر جھک گیا تو سب کچھ جھک گیا، گویا کہ عملاً اس بندے نے اعتراف کر لیا اللہ کی ساری نعمتوں کا، اور سر رکھ کر شکر ادا کر رہا ہے اور بول رہا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ شکر یہی تو ہے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی تعریف کرو، تو اب یہ بول رہا ہے نا سبحان ربی الاعلی، اے میرے رب اعلی تو ہی تو پاک ہے، تو ہی تو پاک ہے، تو ہی تو پاک۔ اور یہ ایک طرف اللہ کی بندگی کرے، دوسری طرف اس کی مخلوق کی کیئر کرے، اس کی خدمت کرے۔ اب اس حدیث کی طرف آ جائیں، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتا۔ تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھینکس کہنا ہے، ہر گھڑی اللہ کو تھینکس کہیں، اور دوسری اس کی مخلوق لوگوں کو ان کا شکریہ ادا کریں۔ اب یہاں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا من لا یشکر المسلم، یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا من لا یشکر المومن، جو مومن کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا من لا یشکر الموقن، ماننے والوں کا جو شکریہ ادا کرتا ہے، نہیں فرمایا من لا یشکر الناس، چاہے کافر ہے آگے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، ہندو ہے، انسان تو ہے نا، اگر اس سے کوئی نعمت ملی ہے، اس نے کوئی فائدہ دیا ہے تو پھر اسے تھینکس کہو نا، اس کا شکریہ ادا کرو نا۔ اس کا شکریہ ادا کرنا بھی تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیوں؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر گھڑی ہر حال اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی کیفیت ہو، چاہے وہ مشکل کی کیفیت ہو یا آسانی کی کیفیت ہو، ہر حال میں زبان پر اس کی حمد جاری رہے، اور بندہ ہر حال میں یہ کہے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ اور میں قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کی اس آیت سے
خلاصہ یہ نکالتا ہوں کہ تنگی اور اسرت سے نکل کر فراوانی اور یسر کا طریقہ اللہ نے بتا دیا انسانوں کو کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کی کثرت کرو گے تو ہم اپنی عطا کی کثرت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطاؤں کا سلسلہ دراز سے دراز رہے، ہر وہ چیز عطا فرمائے جس میں دنیا اور آخرت کا سکون ہو، اور ہر اس چیز سے بچائے جس میں دنیا اور آخرت کی بے سکونی ہو۔ الحمدللہ علی کل حال، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔